پانی ایسی چیز ہے جو اپنی موج میں ہو تو ہر چیز بہا کر لے جاتا ہے، بستیوں کو منٹوں میں صفائی ہستی سے مٹا دیتا ہے، آبادیوں کے نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، پچھلے 100 سالوں میں جس قدرتی آفت نے امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ سیلاب ہی تھے۔ 20ویں صدی کے ان تباہ کن سیلابوں میں سے 32 سیلاب ایسے تھے جن میں امریکہ کو بہت مالی اور جانی نقصان ہوا، لیکن پاکستان کے حالیہ سیلاب کے نقصانات ان 32 سیلابوں کے مجموعی نقصانات سے بھی زیادہ ہیں۔ نقطہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، سیلابوں کی کئی اقسام ہیں۔ مثلاً علاقائی سیلاب، یہ ایسا سیلاب ہے جس میں بہت زیادہ بارش اور پہاڑوں کی پگھلی ہوئی برف تھوڑے ہی وقت میں دریاؤں میں اتنا زیادہ پانی اکٹھا کر دیتی ہے کہ وہ اپنے ساحلوں کی حدود سے بے نیاز ہر نچلی سطح، جس میں خواہ آبادی ہو یا فصلیں، کو اپنی لپیٹ میں لے کر تباہی پھیلاتا ہے۔ دوسری قسم فلش فلڈ ہے، جو پہاڑوں پر زبردست بارش سے فوراً جنم لیتا ہے۔ چونکہ پہاڑوں سے نیچے اترتے ہوئے اس کی رفتار تباہ کن حد تک تیز ہو جاتی ہے تو وہ اپنی زد میں آنے والی ہر چیز کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ 1992 میں جنوبی ڈکوٹا میں 5 گھنٹوں میں 15 انچ بارش سے ایک ایسا فلیش فلڈ آیا جو منٹوں میں 237 انسان نگل گیا۔ سیلاب کی تیسری قسم آئس جیم فلڈ ہے۔ جب منجمد دریاؤں کی برف اچانک پگھلتی ہے تو وہ دریا میں عارضی رکاوٹیں ڈال کر طغیانی لے آتی ہے، جس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم سٹارم سرج ہے۔ اس میں سمندری طوفان کی تیز ہوائیں سمندر کے پانی کو ساحل سے باہر لے آتی ہیں۔ امریکہ میں اس طرح کے کئی سیلاب آ چکے ہیں۔ 1900 میں امریکی ریاست ٹیکساس میں آنے والے سیلاب، جس میں 6000 لوگ ہلاک ہوئے، سٹارم سرج کی بدترین مثال تھا۔ سیلاب کی 5ویں قسم ڈیم فیلئر یعنی ڈیم کا ٹوٹ جانا ہے۔ اگر کوئی ڈیم فیل ہو جائے یا اچانک ٹوٹ جائے تو چونکہ پانی بہت رفتار سے ڈیم سے باہر نکلتا ہے تو دریا کی سرسبز و شاداب وادیوں میں موجود بہت ساری بستیوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ ڈیم ٹوٹنے کا واقعہ جرمنی میں پیش آیا، جس سے بہت تباہی ہوئی۔ چھٹی قسم لینڈ سلائڈ سیلابوں کی ہے، یعنی لینڈ سلائڈز دریا کا راستہ روک کر ایک عارضی ڈیم بنا دیتی ہیں، جس کے اچانک ٹوٹنے سے بہت جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ ناظرین، پچھلے 100 سالوں میں جو سیلاب امریکہ میں آئے ان میں جانی نقصانات کی سب سے بڑی تعداد اپریل 1913 کے سیلاب کی تھی، جس میں صرف 467 افراد ہلاک ہوئے، اور امریکی جیولوجیکل سروے رپورٹ کے مطابق کل مالی نقصان $143 ملین تھا۔ اس طرح ستمبر 2009 میں جو سیلاب فلپائن میں آیا، جس کی وجہ سے 80% منیلا کا شہر پانی میں ڈوب گیا، 20 لاکھ مکانات متاثر ہوئے اور 4 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، لیکن اس میں بھی جانی نقصان 500 سے کم ہی تھا۔ لیکن جو سیلاب 2010 میں پاکستان میں آیا تھا وہ تو تاریخ کا بدترین سیلاب تھا۔ اس کو اقوام متحدہ نے حالیہ سونامیوں سے بھی زیادہ تباہ کن قرار دیا تھا۔ اس سیلاب میں 2000 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ مویشیوں کی ہلاکت، گھروں، پلوں اور سڑکوں کی تباہی کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ کپاس، چاول، گنا، سبزیوں اور پھلوں کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ ایک ایسے ملک جس میں پہلے سے تقریباً 8 کروڑ لوگ خوراک کی قلت کا شکار ہو گئے تھے اور طلب و رسد کا توازن بگڑنے سے مہنگائی فلیش موڈ سے بھی تیز پہلے ہی گھروں کی دہلیزوں تک پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس سیلاب سے متاثرین کی تعداد بحر ہند کے 2004 کی سونامی، 2005 کے کشمیر کے تباہ کن زلزلے اور 2010 کی ہیٹی میں آنے والے زلزلے کے سارے متاثرین سے زیادہ تھی۔ ناظرین، جن ممالک میں پانی کے بند زیادہ ہوتے ہیں وہاں بھی سیلابوں کی مکمل روک تھام تو مشکل ہے، لیکن یہ بھی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ پانی کے بڑے بڑے ڈیم سیلاب کے پانی کو قابو میں لا کر جانی
और माली नुकसानात को बहुत कम कर देते हैं। दूसरे लफ्जों में डैम सैलाबों को लगाम डाल लेते हैं। ये इसलिए मुमकिन होता है चूंकि डैम के अंदर हर वक्त मजीद पानी का जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद रहती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पानी की कमी की बदौलत डैम पानी के लिए हर वक्त प्यासे होते हैं, डैमों के बतन में काफी पानी आ सकता है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की तरफ से सैलाब की पेशगी इत्तला पर डैम के स्पिलवे खोल दिए जाते हैं ताकि पानी जखीरा करने की मजीद गुंजाइश पैदा हो जाए और चंद दिनों में पहुंचने वाले सैलाबी रेले को डैम रेगुलेट करने में कामयाब हो सके। हुकूमत की मौसर पॉलिसियों की वजह से सैलाबों से होने वाली तबाही से बड़ी हद तक छुटकारा हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रहें।